معزز سامعین گرامی قدر، خطبہ جمعہ میں چند گزارشات انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے رکھی۔ اسی موضوع کو آج مکمل کر کے دوبارہ خوف خدا کے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بہت سے فضائل خطبہ جمعہ میں سنے ہیں، اور اسی طرح انفاق نہ کرنے کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں بہت سی آیتیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو اللہ کے راستے میں دینے سے رک جاتا ہے اس کے راستے میں اللہ تعالیٰ تنگیاں اور مشکلات پیدا خود کر دیتے ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ تمہیں کیا پتا نیکی کی معراج کیا ہے، نیکی کی چوٹی کیا ہے؟ اس دن کھانا کھلایا جائے جس دن بھوک عام ہو، اس یتیم کی پرورش کی جائے جو تمہارے سب سے زیادہ رشتہ داروں میں قریب ہے، اس مسکین کو زمین سے اٹھایا جائے کہ جس کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انسان انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے اور اس میں صحیح معنوں میں جج نہیں کر پاتا۔ اور آپ کو میں ایک حیران کن بات بتاؤں کہ ججمنٹ نہ ہونے کے باوجود یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تعلق دل کے ساتھ اتنا قریبی ہے کہ ایک آدمی نے 3 مرتبہ غیر مستحق کے اوپر صدقہ کیا اور اللہ نے 3 مرتبہ قبول کر لیا، غیر مستحق کے اوپر۔ بتائیے یہ عبادت کی کون سی قسم ایسی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان اپنے تئیں تحقیق تفتیش کر کے انفاق کر دے، بعد میں ہمارے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں علامہ صاحب اس کو دینے کا حکم ہے؟ جو پہلے آیت پڑھی سورہ بلد کی کہ ان لوگوں کو دو جو تم سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے، تم ان کے چہروں سے پہچان جاؤ کہ یہ مسکین ہے جس کو کھڑا کرنا ہے۔ تم باہر کے یتیم ڈھونڈتے ہو، تمہارے اپنے خاندان کے اندر یتیم موجود ہے، تم باہر کے بھوک افلاس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تمہارے پاس ایسے بھوکے ننگے موجود ہیں جن کو روٹی کھلانا ہے۔ یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تحقیق اور تفتیش میں اس طرح پڑھ لیا جائے کہ کوئی سوالی سوال کرے اس کو دیا ہی نہیں جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ایک آدمی نے صدقہ کیا بادشاہ کو ہو گیا، یعنی امیر ترین شخص کو ہو گیا۔ ایک مرتبہ صدقہ کیا زانیہ کو ہو گیا، چور کو ہو گیا۔ 3 مرتبہ صدقہ کیا، 3 مرتبہ غیر مستحق کو ہوا۔ پہلے دن صدقہ کرتا ہے اس کو پتا چلتا ہے یہ تو بڑے امیر آدمی کو ہو گیا، وہ کہتا ہے اللہ یہ کیا ہو گیا۔ دوسرے دن صدقہ کرتا ہے پتا لگتا ہے یہ تو چور کو ہو گیا، کہتا ہے یہ کیا ہو گیا۔ تیسرے دن صدقہ کرتا ہے پتا لگتا ہے کہ زانیہ کو ہو گیا۔ تو اس کو خواب میں یہ دکھلایا جاتا ہے کہ تیری نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف صدقے کو قبول کیا ہے بلکہ تیرے صدقے میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چور چوری سے رک جائے، وہ امیر آدمی بھی صدقہ دینا شروع کر دے، اور وہ زانیہ بھی برائی سے رک جائے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور میں اور آپ نیکی کے اس عمل کو جیسے خطبے میں کہا مخصوص کر لیا ہوا ہے سیلیبریٹیز کے ساتھ، اداکاروں کے ساتھ، فنکاروں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر آپ غور سے پڑھیں، احادیث کو چھوڑیے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا رزق تنگ کیا، یہ میرے اور آپ کے لیے آیتیں اتری ہوئی ہیں۔ رزق تنگ ہو گیا اور رزق کو اللہ نے روک دیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری اہانت کر دی، میری توہین ہو گئی، اللہ نے میرے اوپر رزق بند کر دیا۔ رب تو سب کو رزق دینے والا، فیقول ربی اہانن، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق بند کر دیا۔ دیکھے جی بڑی محنت کرتا ہوں، سٹرگل کرتا ہوں، رزق کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ کہتا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیری توہین کی ہے؟ نہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تیرے پاس یتیم آئے تھے، تو نے ان کے پر خرچ نہیں تھا کیا،
تیرے پاس مسکین آئے تھے، تو نے ان کو کھانا نہیں تھا کھلایا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تو نے اپنا مال سنبھال کے ایسے رکھا کہ جو آ رہا اس سے چھپا لیا اور سوچا یہ سارا میرے بیوی بچوں نے کھا جانا ہے اور میرے لیے ہی کفایت کر جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے اس کا عقاب بھی بتایا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس دن کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کیا ہوتا۔ کل قیامت کے دن جب ان صدقہ نہ دینے والوں کی چیخو پکار آئے گی نا، وہ کہیں گے کاش اس دن کے لیے صدقہ کیا ہوتا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کے دن جو بندہ سونا چاندی ہیرے جواہرات لوہا گھر بنگلہ گاڑیاں جمع کرتا رہتا ہے اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتا اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو نہیں دیتا، کل قیامت کے دن یہ سارا مال پگھلا کر اس کے ماتھے پہ، اس کی سائیڈوں پر، پسلیوں پہ، اس کی پشتوں پہ داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جمع کرتے تھے، چکھ لو، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ آخرت کا سودا یہ ہے، اس لیے جمع کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ کام آ جائے گا۔ اور قرآن کی ایک آیت تو اتنی عجیب ہے، اگر زمین بھر کے سونا بھی کسی آدمی کو کہا جائے کہ عذاب سے بچنا ہے تو وہ پوری زمین کے اوپر قیامت تک کے لیے جتنا سونا پیدا ہونا تھا اور ہو چکا ہے وہ پورے کا پورا اللہ کے راستے میں دے دے گا کہ مجھے جہنم سے بچا لو۔ اس دنیا میں وہ پوری زمین بھر کے سونا اللہ نے نہیں مانگا، 2.5% مانگا اور چند صدقات آپ سے طلب کیے، اتنے دے دو بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے، گارنٹی ہے اللہ کی، رسول اللہ کی، بچ جاؤ گے۔ تھوڑا دے دو، 2.5% دے دو، صدقات خیرات کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، بچ جاؤ گے۔ اس دن زمین بھر سونا بھی کام نہیں آنا انسان کے۔ اس دن انسان یہ چاہے گا، عجیب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ آیات بیان کی ہیں کہ بندے کی خواہش یہ ہوگی، بندے کی خواہش ہر بندے کی، ان میں نیک و بد شامل ہیں، ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی میرے علاوہ پوری دنیا بھی جہنم میں چلی جائے، میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں، ایک دفعہ بچ جاؤں، ایک مرتبہ بچ جاؤں۔ وہ بچنا کیسے ہے؟ ہم نے حدیث کے سبق بول دیے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، گنتا رہتا ہے، جمع کرتا تھا، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اور یہ گمان کرتا یہ مال ہمیشہ کے لیے رہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اسی لیے ٹریننگ کی ہے اور ٹریننگ میں واقعات سنایا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا اگلی قوموں میں 3 شخص ہوا کرتے تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ کوڑی کے پاس ایک فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ خواہش ہے کاش یہ مرض دور ہو جائے، بہت ہے۔ مال کون سا اچھا لگتا ہے؟ اونٹ اچھے لگتے ہیں۔ اچھا، میں تجھے اللہ کی طرف سے شفا کی نوید سناتا ہوں، ہاتھ پھیرا، کوڑی کا کوڑ دور ہو گیا۔ میں تجھے یہ حاملہ اونٹنی دیتا ہوں، اللہ کی یہ نعمتیں یاد رکھی، دے کے چلا گیا۔ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی یہی تکرار کی، لمبی حدیث ہے مختصر۔ اس نے کہا میرے بال آ جائیں، پورے جسم کے اوپر بال چڑھ رہا ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، نہ سر پہ بال ہے نہ کسی جسم کے حصے پہ بال ہی نہیں، کھودا ہوں، تو مجھے اگر بال مل جائیں۔ کہا مال کون سا پسند ہے؟ کہا گائے پسند ہے۔ گائے بھی دی، ہاتھ پھیرا، کہا اللہ کے اس مال کو یاد رکھی۔ اندھے کے پاس گیا، اس نے کہا نبینا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں جس طرح لوگ دنیا دیکھتے ہیں میری بھی آنکھیں ہوں، میں بھی پہاڑ آسمان سب کا نظارہ کروں۔ آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، کیا مال پسند ہے؟ بکری، حاملہ بکری دی۔ کہا یاد رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عرصہ گزر گیا، اور یہ حقیقت ہے جب ایک مدت بیت جائے، عمر بیت جائے، عرصہ بیت جائے تو انسان کے اندر کفران نعمت پیدا ہوتی ہے۔ مدت گزر گئی ہے، نعمتوں میں پلتے پلتے نعمت کا ادراک اور شعور ہی نہیں رہا کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، بس اسی میں جو گزر گئی۔ ایک لمبا عرصہ گزرا، فرشتہ ایک بھکاری کی شکل میں آیا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا، کوڑی کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے اللہ کے مال میں سے کچھ دے دے۔ اور اونٹنی کے بچے اس قدر ہو چکے تھے کہ وادیاں بھر جائیں، اللہ نے ایسی برکت ڈالی۔ کہا وہی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہنے لگا ہاں
دینا تو چاہیے، لیکن آج مجھے بڑی ضرورت ہے پیسوں کی، اگر میں نے تجھے دے دیا تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے بھی مال تو دینا چاہیے اللہ کے راستے میں، لیکن اس وقت مجھے بڑی زیادہ حاجت ہے، میرے فلاں کام پھنسا ہوا ہے، میرا فلاں کام پھنسا ہوا، میری یہ مشکلات ہے، میری یہ پیمنٹ نہیں آ رہی وغیرہ وغیرہ، جو لوگ بہانے لگاتے ہیں اللہ کے مال میں سے۔ کہا تو وہی نہیں جو کوڑی ہوا کرتا تھا؟ کہا بالکل نہیں۔ یہ مال تجھے اللہ نے ایک اونٹنی نہیں تھی دی، واقعہ تجھے یاد نہیں؟ وہ کہا یہ تو جدی پشتی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جائیدادیں جناب دادا پر دادا سے چلی آ رہی ہیں۔ کہا اگر تو جھوٹ بول رہا تیرا بیڑا غرق ہو اور اصلی حالت میں واپس لوٹ جا، اور اصلی حالت میں واپس لوٹ گیا، کوڑ بھی آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مال بھی تلف کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ گنجے کے پاس گیا، اس نے بھی سیم یہی جوابات دیے، اس کو بھی بد دعا دی۔ اندھے کے پاس پہنچا اور اندھے کو کہنے لگا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے جو اللہ نے تجھے مال دیا۔ تینوں سے یہی بات کی۔ کہنے لگا کس رب کے نام پہ مانگ لیا؟ وہ رب جس نے میں اندھا تھا تو مجھے بینائی دی، وہ رب جس نے میں بے روزگار تھا، فقیر تھا، ایک بکری کا مجھے تحفہ دیا۔ یہ سارے بکری کے اسی بکری کے بچے ہیں، یہ ریوڑ جو پوری وادی میں کھڑا ہے اسی اللہ نے مجھے دیا ہے۔ جس رب کے نام پہ مانگتا ہے جا، جو جی چاہتا ہے اس میں سے لے جا، جو جی چاہتا ہے اس میں سے لے جا، ایک بھی بکری نہیں روکوں گا، اگر ساری لے کے جانا چاہتا ہے ساری لے جا۔ اس رب کے نام پہ مانگ لیا جس نے ساری نعمتیں دی۔ میں اور آپ نے غور کرنا ہے، یہ ہاتھ بندہ سوچتا ہے برین، جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے اپنے دماغ سے، ہم نے اپنے برین سے، ہم نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے۔ جو محنت مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی کی ہے۔ اللہ کے بندو اگر ہاتھوں کی کمائی سے امارت کا یا تمنگری کا یا غنی ہونے کا کوئی تعلق ہوتا تو اللہ کی قسم زمین کی پشت کے اوپر سب سے زیادہ امیر مزدور ہوتے، سب سے زیادہ محنت مزدور کرتا ہے، چاہے لوہار ہو، چاہے مستری ہو، چاہے ترہان ہو، چاہے ریت اٹھانے والا ہو، چاہے بجری اٹھانے والا ہو، چاہے سڑک کھودنے والا ہو، چاہے تارے بچھانے والا ہو، زمین کی پشت کے اوپر سب سے زیادہ محنت مزدور کرتا ہے۔ ہاتھ کی کمائی اگر انسان کی عمارت کے ساتھ کوئی تعلق رکھتی ہے یہ قدرت اور نصیب کی دین ہے، یہ تقدیر اور اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے میرے ہاتھ کی کمائی ہوتی تو سب سے زیادہ امیر معاشرے میں مزدور ہوتے۔ برین کی کمائی ہے جی، انٹلیکچوئل ہے، یہ دماغ جو تو اپنا سمجھ رہا یہ بھی تیرا نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس نبینے کو اس فرشتے نے کہا تیرے دو ساتھیوں کی آزمائش ہوئی، دونوں ناکام ہو گئے، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں تھی، رب نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، تو امتحان میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں دینے والا آخرت میں جس طرح کامیاب ہوتا ہے۔ فضیل بن عیاض آپ کو پتا کتنے بڑے عابد گزرے ہیں، کتنے بڑے زاہد گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ رسول اللہ کا آپ نے سن لیا جو رسول اللہ نے سنایا، ایک واقعہ فضیل بن عیاض نے سنایا۔ کہا میرے دور میں ایک شخص تھا، اس نے سود کاتی اور محنت مزدوری کر کے ایک درہم کما لایا اور ایک درہم کا کھانا لینے گھر سے نکل گیا۔ رستے میں دو لوگ لڑے ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں۔ کیا جھگڑا؟ ایک درہم کی لڑائی ہو رہی ہے، میں نے دینا، میں نے نہیں دینا۔ وہ بندے نے کہا یار کیا شور ہوگا، مسلمان سے لڑ رہے ہو، آپس میں لڑ رہے ہو، اور چھوڑو دفع کرو، یہ ایک درہم کا مسئلہ، یہ درہم جو اس نے اپنی محنت مزدوری سے کمایا تھا کھانا لینے کے لیے، غریب آدمی ہے، ایک درہم کا کھانا۔ اس نے کہا یار لڑائی جھگڑا چھوڑو اللہ کے لیے، یہ درہم میں دیتا ہوں، دفع کر۔ درہم دے کے واپس گھر آ گیا۔ بیوی نے کہا کیا لائے؟ کہا یہ لڑائی ہو رہی تھی، میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا، مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑے اور میں اپنے گھر میں کھانا لے جاؤں۔ بیوی نے پھر گھر کا کچھ سامان وغیرہ اکٹھا کیا جس کو آج کل ہم ردی کہتے ہیں، جو چیز تھی جا کے اس کو بیچ آؤ، جا کے بیچ کے آیا، کہیں نہ بکی۔ ایک جگہ ایک مچھلی کا ٹھیلا لگا ہوا اور وہ بھی مال متفرق جمع کیا کرتا تھا، آخری مچھلی رہ گئی ہے، چھوٹی سی مچھلی ہے۔ کہنے لگا کہ یہ مال گھر کا باقی ماندہ مال ہے یہ لے لے، ردی نما، جس طرح آج بھی ردی بکتی ہے، اس دور میں بھی پرانے کمبل، پرانی رضائی وغیرہ۔
کہا یہ دے دے، یہ مچھلی لے جا، چاہ تو بھی کھا لے اور میں بھی یہ گھر میں پرانے کپڑے وغیرہ لے جاتا ہوں۔ گھر میں بیوی کے سامنے مچھلی کو رکھا، بیوی کو کہا اللہ نے بندوبست کر دیا، چل پکا۔ بیوی نے مچھلی کو کھولا، اس کے پیٹ میں سے ایک موتی نما چیز نکلی، پکایا اور کہنے لگی خاوند کو کہ یہ مچھلی کے پیٹ سے نکلا۔ کہا اچھا، مجھے کوئی قیمتی پتھر معلوم ہوتا ہے، جوہری کے پاس جاتا ہوں۔ جوہری کے پاس گیا، اس نے اس کا 40,000 درہم ریٹ لگایا اور کہنے لگا میں تیرے سے دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، تو غریب آدمی ہے، میرے سے بہتر فلاں جوہریہ ہو سکتا ہے، اس سے بہتر قیمت دے۔ اس جوہری کے پاس پہنچا، اس نے 80,000 درہم لگایا۔ فضیل بن عیاض بیان کر رہے، اس نے کہا تو غریب آدمی ہے، میں تیرے سے دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، میرے سے بھی بہتر ایک جوہری شہر میں رہتا ہے، اس کے پاس چلا جا۔ اس کے پاس گیا، اس نے 1,20,000 درہم لگا دیے، 1,20,000 درہم۔ اس نے ہیرا اس کو بیچا۔ اس جوہری نے کہا میرا خیال ہے اس زمین کے اوپر اس سے مہنگا کوئی نہیں لے گا، اگر بیچنا چاہتا مجھے بیچ دے، 1,20,000 درہم لے لے۔ وہ 1,20,000 درہم لے کے گھر آ گیا۔ 1 درہم خرچہ تھا، 1,20,000 لے کے گھر آیا، آزمائش کا وقت آ گیا۔ ایک فقیر آ کے کہنے لگا جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دے۔ وہ شخص کہنے لگا مال تو سارا اللہ ہی نے دیا ہے، 50-50 کر لیتے ہیں، 50-50 کر لیتے ہیں، 60,000 تو لے لے، 60,000 میں رکھ لیتا ہوں۔ وہ فقیر 60,000 لے کے چل پڑا اور دیکھ رہا مجھے آواز تو نہیں لگاتا، آواز تو نہیں لگاتا، آواز نہ لگائی، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس آیا، کہا میرے رب نے مجھے بھیجا تھا تیری آزمائش کرنے کے لیے، جا پوری دنیا کو یہ خوشخبری سنا دے، یہ دنیا کے اندر 1 درہم کے بدلے میں 1,20,000 درہم ملا ہے، یہ 19%، 19 حصے ابھی قیامت کے دن باقی ہیں، زمین پہ تجھے 1 حصہ ملا ہے، باقی 19 قیامت کے دن ملیں گے 1 درہم کے بدلے میں۔ ہم نے یہ جو آیت کل سبق پڑھی تھی، سبق پڑھا تھا کہ 1 کے بدلے میں 700 لکھا جاتا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کسی کا 1,20,000 کر کے بھی لٹا سکتا ہے اور 19 حصے ابھی باقی بھی رکھ سکتا ہے، کسی کی 1 کھجور احد پہاڑ سے بڑی بھی کر سکتا ہے۔ یہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رمضان کے مہینے میں بے دریغ رمضان اور غیر رمضان بھی انفاق کی کیفیت رسول اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بات بتائیے، ایک صحابی آئے ہیں اور رسول اللہ کے پاس مال آ رہا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں اتنا زیادہ مال تھا، اتنا زیادہ مال تھا کہ 2 وادیاں بکریوں اور بھیڑوں کی بھر جائیں، وادیاں۔ ایک صحابی آگے اور رسول اللہ سے آ کے کہنے لگے اسلام قبول کیا ہوگا۔ یہ بھی ہمت کی بات ہوتی ہے، یہ جو 2 وادیاں اللہ کے رسول بھیڑ بکریوں کی، یہ ساری مجھے مل سکتی ہے، میں اپنے قبیلے میں لے جاؤں، ساری مطالبہ 1 بکری 2 بکری کا نہیں کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور اس کو کہا یہ پوری دونوں وادیاں تیری ہیں، لے جا، لے جا، مانگا ہے نا، لے جا۔ وہ شخص اپنے قبیلے میں گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ کے بندو اسلام کو قبول کر لو، میں جس نبی سے ہو کے آیا ہوں، جس نبی سے مل کے آیا ہوں، اللہ کی قسم جب اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ اس طرح عنایت کرتا ہے کہ اپنی فقیری کا اندیشہ ہی نہیں رکھتا، اپنے پاس کوئی مال رکھتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کے سلام پھیر کے تیزی سے اٹھے ہیں، تیزی سے۔ صحابہ نے یہ انداز نہیں تھا دیکھا، رسول اللہ کا عمومی انداز کیا ہے کہ سلام پھیرا اور تسبیحات اور ذکر اذکار، جتنی دیر بندہ مصلی پہ بیٹھے اتنی دیر حالت نماز میں۔ آج عجیب انداز ہے، فوراً بھاگتے ہوئے گھر کی طرف دوڑ گئے۔ صحابہ نے پوچھ لیا یہ انداز ہم آپ کا نہیں سے دیکھتے، یہ کیا ہوا؟ کہا گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا تھا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سونے کے اس ٹکڑے کو 1 سورج غروب نہ ہو جائے، 1 سورج، 1 دن بھی کہیں ایسا نہ آ جائے کہ رسول اللہ کے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا موجود ہو اور اللہ کے بارگاہ میں خرچ نہ کیا ہو۔ رسول اللہ خرچ کرتے رہے، گلے کے ڈھیر تھے، یہ مختلف واقعات ہیں، سارے خرچ کر دیے،
پورے مدینہ کے لوگوں کے گھر کے چولہے جل رہے ہیں، رسول اللہ اپنی چادر اٹھا کر، ایک ہار باقی تھا، رسول اللہ کا بھی یہ ارادہ تھا کہ یہ ہار میں بیچ کر اپنے گھر والوں کا کھانے پینے کا بندوبست کروں گا۔ این آخری وقت میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے بھی حاجت ہے، رسول اللہ نے وہ ہار بھی دے دیا اور کپڑوں کو جاڑ کے گھر میں داخل ہوئے۔ بیویاں پوچھنے لگی آج مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلنے والا ہے، کیا آج بھی محمد کا گھرانہ بھوکا سوئے گا؟ رسول اللہ نے کہا تمہارے بیٹے آئے تھے، سب کے گھروں میں بھوک اور افلاس تھی، آخر میں بھی ایک شخص آیا تھا اس کے گھر میں بھی بھوک تھی، میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں، وہ میرا امتی ہو، میرے گھر تو چولہا جلے اور اس کا گھر بھوکا رہ جائے۔ آج میرے اور آپ کے اوپر کوئی احساس نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہمارے گھر کے چولہے جلیں اور غریب لوگ فاقوں سے مر جائیں، ہمارے گھر کے بچے کھلونوں سے کھیلیں اور غریب کا بچہ بیچارہ گتے کا کھلونا بنا کے اس کے اوپر رسیاں ڈال کے داغے ڈال کے اس کو گاڑی بنا کے کھیلے۔ تیرا اور میرا ضمیر ان بچوں کو کھیلتا دیکھ کے بھی نہیں جاگتا کہ میرا بچہ 3000 4000 5000 کی گاڑی چلا رہا ہے اور یہ غریب کا بچہ گتے کی گاڑی بنا کر اس کو کھینچ رہا ہے اور اسی میں اونچا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ دین کے جو ادارے ہیں یہاں پہ جو حفاظ ہے، جہاں پہ یہ جو یتیم بچے پڑھے ہیں ان کی کفالت کی جائے، یہاں پہ جو اساتذہ ہے، یہاں پہ جو دین کے کام ہو رہے ہیں، یہاں پہ جو سحری افطاری ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ بعض لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کا پورا اجر لے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو جنگی لشکر کی تیاری میں پیسہ دیتے ہیں، خود جہاد نہیں کیا، خود تلواروں کا سامنا نہیں کیا، خود گردن نہیں کاٹی، خود گردن نہیں کٹوائی، صرف گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نیکی کے کسی کام میں۔ یہ اصول شرعی ہے، یہ صرف جہاد کی بات نہیں ہے، نیکی کے کسی کام میں آپ پیسہ لگا دیں، پھر اس کے اوپر جو بھی محنت کرے گا آپ کو اجر ملے گا۔ یہ قرآن بھی اگر یہاں پر کسی نے خرید کے رکھ دیا، جب تک اس قرآن کو پڑھا جائے گا پڑھنے والے کو تو اجر و ثواب ملنا ہے، اللہ کی قسم دینے والے کو بھی ملے گا۔ نیکی کے ہر کام کی شریعت میں یہی اصول ہے۔ اس مسجد کے اندر جو پیسہ لگے گا قیامت تک ایک مرتبہ بھی یہاں سجدہ ہوگا، ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہا جائے گا، ایک مرتبہ بھی اللہ اکبر کہا جائے گا۔ ایک آیت کو یہاں پہ سنانا ممبر سے اور آپ کا سننا، 2 آیتوں کا سنانا 2 اونٹ کے حرج کرنے کے برابر ہے۔ صحیح حدیثیں ہیں۔ یہ سارا اجر و ثواب نیکی کے ہر کام میں حصہ ڈالنے والے کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھانے کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ اگر تم کوئی درخت اگاؤ گے، اب بتائیے انفاق کی یہ کون سی قسم ہے؟ انسان نے تربوز تو کھایا اپنے لیے، انگور تو کھایا اپنے لیے، امرود تو کھایا اپنے لیے، کھانے کے بعد اس کا بیج زمین میں ڈال دیا، یہ کتنا کو بڑا انفاق ہے؟ چھوٹا سا انفاق ہے نا، یہ کیا ہے؟ بیج کوئی بندہ کھاتا ہے روکھے؟ لیکن رسول اللہ نے فرمایا یہ جو اس نے اگا دیا ہے، جب تک اس درخت سے چرند پرند حیوانات بھی پھل کھاتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ یہ نیکیوں کے یہ کام ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اس قدر اہم نیکی ہے، اور صحابہ کی زندگی کے واقعات اس قدر اس میں متعدد ہیں کہ یہ موضوع طویل ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ کل سے ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔